السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7177، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ایک دن گرمی میں مکہ کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ میلوں میں سے کسی میل کی طرف ہم نے اس کے لیے بکری ذبح کی، بس ہم نے اس کو پکایا۔ راوی کا بیان ہے بس زید بن عمر بن نفیل ان سے ملے، ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو زمانہ جاہلیت والا سلام کیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کیا بات ہے، میں تیرے قوم کو تیرے مشتاق دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اے محمد قسم بے خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ ان سے میرے لیے بغیر نائلہ ایک بات کا نام کے ہیں، بلکہ میں اس دین کی تلاش کے لیے نکلا یہاں تک کہ خیبر کے علماء کے پاس آیا۔ بس میں نے ان کو اس حالت میں پایا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے، اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے دل میں کہا جس کی دین کی تلاش میں نکلا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ بس میں وہاں سے بھی نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ شام کے بڑے بڑے علماء کے پاس آیا۔ بس میں نے ان کو اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک میں مبتلا دیکھا۔ میں نے کہا یہ اس دین کے ساتھ کیسا رویہ ہے جس کا میں متلاشی ہوں۔ بس ان میں سے ایک شیخ نے کہا بے شک تو جس دین کے بارے میں دریافت کرتا ہے ہم کسی ایسے شخص کو آدمی کو نہیں جانتے جو مقام پہ ایک شیخ ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کے اس کے پاس آیا، بس اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا بیت اللہ والوں میں سے ہوں، کانٹوں کنویں والی زمین کا باسی ہوں۔ اس نے کہا جس دین کا تو متلاشی ہے وہ تیرے علاقے میں ظاہر ہو چکا ہے، تحقیق ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے جس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ محمد وہ تمام لوگ جن کو میں نے گمراہی میں دیکھا، بس اس میں سے میں نے کسی شے کو محسوس تک نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان اس کے قریب کیا۔ راوی کہتا ہے اس نے عرض کیا محمد یہ کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا ہے۔ راوی کہتا ہے اس نے کہا میری شان کے لاحق نہیں کہ میں وہ چیز کھاؤں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے۔ راوی کا بیان ہے ہم الگ الگ ہو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جبکہ میں آپ کے ساتھ تھا، صفا و مروہ کی سعی کی۔ راوی کا بیان ہے اور صفا مروہ کے پاس تانبے کے دو بتیں، ایک کا نام یصاف تھا دوسرے نائلہ تھا، اور مشرکین جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تو ان دونوں کو چھوتے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا کیونکہ وہ پلید تھے۔ بس میں نے دل میں کہا میں ان کو ہاتھ لگاؤں گا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے۔ بس میں نے ان دونوں کو چھوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ راوی کہتے ہیں زید بن عمر فوت ہو گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کے لیے فرمایا بے شک وہ ایک امت بن کے اٹھے گا قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 7178، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کے کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین کھودی جاتی، پھر آرا لایا جاتا، اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا، وہ اس دین سے نہ پھرتا، لوہے کی کنگھی اس کے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان پھیری جاتی، اللہ اس کام کو ضرور مکمل کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک جائے گا، اس کو صرف ڈر اللہ کا ہوگا بھیڑیے کا یا بکریوں پر، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 7179، حضرت یحییٰ بن جعدہ فرماتے ہیں کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ خوشخبری ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوگا۔ حوض پہ انہوں نے عرض کی وہ کیسے؟ اشارہ کیا بلند گھر اور نیچے گھر کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دنیا کافی ہوگی مسافر کے زاد راہ کی طرح۔ ایک اور حدیث ہے 7180، حمید بن بلال عبد القیس کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ خارجیوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر ان سے جدا ہو گیا، وہ داخل ہوئے ایک بستی میں، حضرت
عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کی چادر لٹک رہی تھی، انہوں نے کہا ڈرو مت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے مجھے ڈرایا ہے، یہی بات دوبارہ کی، انہوں نے کہا آپ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کوئی حدیث سنی، ہم کو بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اگر وہ تجھے پائے تو عبداللہ مقتول ہو جا۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، مگر آپ نے کہا قاتل عبداللہ نہ بننا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے جس کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں، راوی کا بیان ہے، بس وہ آپ کو دریا کے کنارے لے گئے، بس انہوں نے آپ کی گردن مار دی، بس خون بہہ نکلا، گویا وہ جوتی کا تسمہ ہے، انہوں نے آپ کی ام ولد کا پیٹ پھاڑ کے جو کر وہ کچھ نکال دیا جو اس میں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 7181، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوات اللہم ربنا ورب کل شیء اجعلنی مخلصا لک وآلی فی کل ساعت من الدنیا والآخرت ذو الجلال والاکرام واسمع واستجب اللہ اکبر الاکبر و نور السماوات والارض اللہ اکبر اللہ اکبر الاکبر حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الاکبر۔ ایک اور حدیث ہے 7183، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موجود ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اس کو چاہیے وہ یہ دعا کرے اعوذ باللہ من الخبوث والخبائث۔ ایک اور حدیث ہے 7184، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوش کا الفاظ بدل کے آگے اس جیسی حدیث بیان کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7185، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مجھے ابو المخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ہم جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان سے ہم کو عطا کریں۔ میرا باپ آپ کے دروازے پہ آیا، فرمایا یہاں وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو باتی گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے باپ کو اس کو باقی محاسن کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے ہی لیے اسے چھپا رکھا تھا۔ حضرت ابو محمد صالح فرماتے ہیں بس میں نے اپنے باپ سے کہا کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، فرمایا وہ تقوی والی زبان رکھتا تھا۔ ایک اور حدیث 7186، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حاجت کا خطبہ سکھاتے تھے اس طرح ان الحمدللہ الی آخر۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی جس صورت کو چاہو ساتھ ملا لو، وہ آیت ہے اتقوا اللہ الذی یتساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء نمبر 1۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ الاحزاب نمبر 71۔ اور ان آیت کے بعد پھر اپنی حاجت کا تذکرہ کرے۔ ایک اور حدیث 7187، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ابو عامر اشعری سے طلب کے گھوڑوں پہ عقد باندھا، بس جب وہ بنو حوازن نے شکست کھائی تو اس نے ان کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ اس نے
درید بن اسما کو پا لیا لیکن اس نے جلدی دکھائی۔ درید نے ابو عامر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں بس میں نے ابن درید پہ زبردستی کر کے اسے قتل کر دیا، جھنڈا اس سے لے گیا اور لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں جھنڈا دیکھا تو فرمایا، اے ابو موسیٰ کیا ابو عامر قتل ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگے، عرض کرے اے اللہ ابو عامر کو قیامت کے دن اکثر لوگوں میں شامل کرنا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ اس کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث 7188 حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اور 2 سے اوپر جماعت ہے۔ ایک اور حدیث 7189 حضرت حتان بن عبداللہ رقاشی سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نماز پڑھائی، بس جب ان کو نماز پڑھاتے ہوئے آخر میں بیٹھے تو قوم میں سے ایک آدمی بولا، نماز نیکی و زکوٰۃ کے ساتھ جڑ پکڑتی ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ کو اس سوال سے چھٹکارا ملا تو آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس طرح کے کلمے کا قائل ہو؟ بس قوم نے دوبارہ خاموشی اختیار کی۔ آپ نے فرمایا اے حتان، ممکن ہے تو نے یہ کہا؟ اس نے عرض کی میں نے یہ نہیں کہا اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے سبب کہیں آپ مجھے مارے نہیں۔ بس قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی میں نے کہا ہے لیکن خیر کے ارادے سے کہا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تم اپنی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، ہمارے اسلامی طریقے واضح کیے، ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ بس آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے۔ بس جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ بس جب وہ تکبیر کہے کہ رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کے رکوع کرو، کیونکہ امام رکوع کرتا ہے تم میں سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ ان کے بدلے ہوئے، بس جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری حمد سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ فرمایا سمع اللہ، اللہ نے اس کی حمد سنی جس نے اس کی حمد کی۔ بس جب امام تکبیر کہے کہ سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا اور اسے سر اٹھاتا ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے بدلے ہوگا یہاں تک کہ وہ قضاء کے نزدیک ہو، تو تم سے ہر کسی کا پہلا کلام یہ ہونا چاہیے عطیات الصلوات طیبات اللہ الی آخر، تیہ صلاح سے 7 کلمے۔ راوی حدیث حضرت سعید فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں یہ تھا یا کوئی چیز۔ حضرت قتادہ نے فرمائی اس کی مراد اس کے قول سب کلمات سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7190 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے اور عورت اور اس کی خالہ کو جمع نہ کیا جائے ایک نکاح میں۔ ایک اور حدیث ہے 7191 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کی فنا طعن و طاعون میں رکھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے طعن کو پہچان لیا، طاعون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں میں سے تمہاری دشمنی کی بچی کچی چیز ہے وہ اس میں گواہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7192 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7193 حضرت قرظہ بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جمعے کے دن منبر پہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کے متعلق، ہمیں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم صرف اللہ کو اور اس کے وقت ہو، لیکن ان میں سے میں تم کو اس کی نشانی بتاتا ہوں جس سے پہلے ہوگی فتنے ہوں گے، دوسرا قتل ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ کی زبان میں اس کو قتل کہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کا ڈرنا، اس کے درمیان نفرت ڈال دینا، بس ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ایسے ناسمجھ لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔
ایک اور حدیث ہے 7194، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اسے اجازت مانگے۔ ایک اور حدیث ہے 7196، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحا کے مقام کے ایک پتھر کے پاس سے 70 نبی گزرے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ننگے پاؤں پیدل، ان پہ چادر تھی، بیت اللہ العتیق کا ارادہ کرتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 7197، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے سمندر میں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آ گیا، میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے، حضرت ابو عامر بن قیس، ابو رحم بن قیس، محمد بن قیس، 150 اشعری تھے 6 قبیلے سے۔ پھر ہم نے ہجرت کی سمندر میں یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے، کہ مدینہ پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک لوگوں کے لیے ایک ہی ہجرت ہے اور تمہارے لیے 2 ہجرتیں۔ ایک اور حدیث ہے 7198، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حج ہوگا، ہم نے حج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل، یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی اور اپنے چچا کی بیٹی اور اس کے باپ کو قتل کرے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ازارقہ کے زمانے میں۔ ایک اور حدیث ہے 7199، حضرت ام عبداللہ فرماتی کہ مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حالت مرض میں کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس پر جس نے حلق کیا یا ویلا کیا یا گریبان پھاڑا۔ ایک اور حدیث ہے 7200، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے 3 دن بعد خیبر فتح ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حصہ دیا، کسی کو نہیں دیا ہمارے سوائے جو فتح میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔